آیت کا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کی حالت کے بارے میں، مصدر میمی ہے۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرمائیے یہ گندی حالت ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، جدا ہو جاؤ عورتوں سے حیض کی حالت میں، یعنی مجامعات مت کرو، مجالست کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب نہ جانا، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ یہ پاک ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب پاک ہو جائے، فَاتُوهُنَّ، آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، اور پسند فرماتے ہیں پاکی پسند کرنے والوں کو، پاک بازوں کو۔ پہلے مشرک اور مشرکہ سے نکاح منع کیا، پھر اپنی منکوحہ کی بعض حالات کی وجہ سے اس سے ملنے سے منع کیا۔ تو پہلی حکمت یہ ہے کہ اعتقادی خباثت اور غلاظت ظاہری خباثت اور غلاظت سے زیادہ ہے۔ آئی سوال، ہمارے ہاں جب گیٹ پر لکھا گیا مسلک دیوبند، یا کہ بزرگ نمازی جو میرے بھی بزرگ ہیں اور رہنمائے محترم ہیں، وہ آپس میں کہنے لگے یار ہمارے مولانا بھی دن بدن سخت ہوتے جا رہے ہیں، یہ نہ ہوتا تو وہ آ ہی جاتے، نماز پڑھ کے وہاں سن لیتے، شاید اچھے ہو جاتے۔ میں نے سنا عصر کی نماز پڑھا کر جیسے طریقہ ہے دعا سے پہلے کوئی ضروری بات کرتا ہو، میں نے کہا یہ گیٹ پر مسلک کا تعین کیا گیا اور دیوبند کا نام لکھا گیا، یہ ایک ضرورت تھی، میں نے خوشی سے نہیں لکھا، اور وہ ضرورت نماز کی تھی کہ فقہا کہتے ہیں کہ اگر بدعتی و مشرک صف میں کھڑا ہو گیا تو یہ ایسا سمجھ لو جیسے کتا یا گدھا آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو میں نے کہا آپ میں سے کون کون اس پر رضامند ہے کہ یہ جانور اور درندے آ کے صف میں شامل ہو جائے؟ میں نے کہا فتاوی بزازیہ امامت میں موجود ہے یہ مسئلہ کہ بد اعتقاد کا صف میں آنا خطرے سے خالی نہیں۔ خوب سے اعتقادی، خوب سے ظاہری سے زیادہ غلیظ ہے۔ تبلیغی جماعت کے بزرگ بہت نیک لوگ ہیں، لیکن کاش کہ ان کو معلومات بھی ہوتی۔ کیا حال ہے، کیسے ہے؟ الحمدللہ۔ محبین کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا محبین ہمارے مزمل منصور؟ نہیں، یہ دوسرے لوگ۔ میں نے کہا وہ تو محبین نہیں ہے، وہ تو مغضوبین اور ضالین ہے، مبغضین اور مبعدین عن الخیر والرشد ہے، ان کو محبین کیوں کہتے ہیں؟ اچھا نماز ہو جاتی ہے ان کے پیچھے؟ میں نے کہا نہیں ہوتی۔ کہ آپ کے علاوہ کسی نے کہا ہے؟ میں نے کہا ایک چھوٹے سے آدمی نے کہا ہے، لیکن اس کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یا نہیں کوئی بات نہیں، آپ بتائیں کون ہے وہ؟ میں نے کہا اس کا نام امام ابو حنیفہ ہے۔ کہنے لگے وہ تو بہت بڑے ہیں۔ میں نے اگر بڑے ہوتے تو آپ جیسے تبلیغی جماعت کے بزرگوں کو پتہ ہوتا تھا۔ کون سی کتاب میں؟ میں نے کہا فقہ حنفی کی 4 متن ہے، کنز الدقائق، وقایت الروایات، مجمع البحرین، الاختیار۔ سب سے اعلیٰ و ارفع الاختیار ہے، اور الاختیار کی پہلی جلد صفحہ 58 ہے۔ قال ابو حنیفہ لا ارى الصلاة خلف المبتدی، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں بدعتی کے پیچھے نماز کا قائل نہیں۔ اور فتح القدیر شرح ہدایہ تقرأ الصلاة خلف اہل الہوا، وہاں دوبارہ لکھا کہ قال ابو حنیفہ لا تصح الصلاة خلف المبتدی، پھر فتح القدیر ابن الحمام لکھتے ھذا عند ائمتنا الثلاثہ، یہ امام ابو یوسف اور امام محمد کا بھی کہنا ہے۔ اعتقادی کمزوری عملی کمزوری سے زیادہ ہے۔ ان کے ساتھ تو رشتے ناطے کو منع کر دیا، اور خود ہماری عورتوں کو
ایسی بشری کمزوری پیش آتی ہے تو جب تک وہ بشری کمزوری جاری ہو اس دوران اس محل کو استعمال نہ کیا جائے. فاعتزلوا النساء فی المحیض کا یہ مطلب ہے. اس لیے میں نے ترجمے میں کہا کہ مجامعات منع ہے، مجالست منع نہیں ہے. ساتھ رہو گے، گھر پر رہے گی، کھانا پکائے گی، ساتھ کھانا کھاؤ گے، لنگوٹیا کس لے اچھی طرح اور پھر اس کے ساتھ لپٹ جائے، مگر خیال رکھنا کوئی علاقہ ممنوعہ میں داخل نہ ہونا. بیڑا غرق ہو سی. توبہ توبہ. اگر روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بھی مجامعت کی گئی تو 2 مہینے مسلسل پہ در پہ روزہ رکھنا کتنا مشکل عمل ہے اور کتنی کڑک سزا ہے. اللہ. اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے حالت حیض کے بارے میں. آپ فرمائیے یہ تو گندی حالت ہے، پس دور رہو عورتوں سے حالت حیض میں، یعنی مجامعات نہ کرو. اب فقہا کہتے ہیں دوائی جمع بھی منع ہے. بوس و کنار، بہت زیادہ قریب سے گپ شپ، ہاتھ واتھ لگانا، کیونکہ آنکھ بکان نمک رفت و نمک نیز شد. کہیں ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ گناہ کا صدور ہو جائے. اللہ تعالیٰ کل امت کو، ہر مسلمان کلمہ گو کو، چھوٹے اور بڑے ہر طرح گناہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ولا تقربوہن، ان کے نزدیک نہ جانا، ان حائضہ عورتوں کے، حتی یطہرن، یہاں تک کہ پاک ہو جائے. فاذا تطہرن، جب یہ پاک ہو جائے، فآتوہن، پس آؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے تم کو حکم دیا اللہ نے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو اگر کبھی غلطی ہوئی ہو، اور آئندہ ایسا نہ کرنا کیونکہ اللہ پسند فرماتے ہیں پاکی پسند کرنے والوں کو. یہود گھر سے نکالتے تھے، جنگل میں بٹھاتے تھے، اور عیسائی گندی حالت میں ملتے تھے. ہمارے ہاں اعتدال کے احکام ہیں، انتہا پسندی سخت منع ہے. فرمایا جمع نہ کرنا، باقی سب جائز ہے. نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہے تمہاری. فاتو حرثکم، آؤ اپنی کھیتیوں میں. جیسے آپ کھیتی اور باغیچے میں جاتے ہیں، اس طرح عورت کے پاس بھی آئے، اپنی عورت کے پاس تر و تازہ ہو جاؤ. جیسے وہاں سے فصلیں اٹھتی ہے، اسی طرح خوبصورت بیٹے، خوبصورت بچیاں، زبردست قسم کی فصل اس سے نکلی ہے نا، کھیتی ہے. اللہ اکبر. جس طرح کھیتی کو ہر طرف سے آپ آ سکتے ہیں، مگر مقصود فصل نکالنا ہوگا، گوبر نکالنا نہیں ہوگا. اس لیے عورت کو ہر طرح پیار محبت کر سکتے ہیں، مگر محل استعمال کا ایک ہوگا، کوئی دوسرا محل نہیں ہوگا. حرث کا موقع، فصل اگنے کی جگہ جہاں سے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو اغلام اور لواط بھی عورت کے ساتھ حرام ناجائز ہے. جب اپنی منکوحہ کے ساتھ ناجائز ہے تو پھر اور رجال و صبیان کے ساتھ کتنا حرام، کتنا غلط، کتنا اشد، کس قدر اللہ کے عذاب کا باعث ہو. بیویاں تمہاری، کھیتیاں ہیں تمہاری. فاتو حرثکم، آؤ اپنی کھیتڑیوں میں. اناشے تم، جہاں سے چاہو. اناشے تم یاد رکھو، ہر طرف سے، مگر جگہ حرث کی ہوگی، فرض کی نہیں ہوگی. فرض کہتے ہیں گوبر کو. جہاں سے لڑکا اور لڑکی اللہ پیدا فرماتے وہ ایک ہی جگہ ہے، اور جہاں سے خالی گوبر نکلتا ہے اس جگہ سے پرہیز کرنا ہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، آگے بھیجو اپنے لیے، یعنی اولاد پیدا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، بے شک تم اس سے مل کے رہو گے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ،
خوشخبری دیجیے مسلمانوں. جس طرح اپنی منکوحہ کے بارے میں احتیاط ضروری ہے اور شرکی عقائد والوں سے بچنا ضروری ہے، اس طرح اللہ کے نام استعمال کرنے میں بھی احتیاط ضروری ہے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، مت بناؤ اللہ تعالیٰ کو نشان اپنی قسموں کے لیے. جیسے ایک نشان آدمی لگاتا ہے پھر اس کو تیروں سے مارتا ہے یا گولیوں سے. اللہ تعالیٰ کا نام جھوٹے اور سچے سب قسموں میں لے رہے آپ، تو یہ تو ایسا ہوا جیسے خدا کے نام کو آپ چل نہیں کر رہے. مت بناؤ اللہ کے نام کو نشان اپنی قسموں کے لیے. ان تبرو، کہ احسان نہ کرو، وتتقوا، پرہیزگاری نہ کرو، وتصلحوا بین الناس، و اصلاح نہ کرو لوگوں میں. ان یعنی اللہ، تب معنی صحیح بیٹھتا ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے جاننے والے ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑے گا تم کو جو بیہودہ قسم تم سے صادر ہوئی، غلطی سے کوئی لفظ نکلا، ارادہ نہیں تھا. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن پکڑے گا وہ جو ارادہ کرتا ہے تمہارے دل کمائے یعنی ارادہ کرے. واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا بردبار ہے، فوری نہیں پکڑتا. للذین یولون من نسائہم، وہ لوگ جو ایلا کرتے اپنی عورتوں سے. ایلا لغت میں تو قسم کو کہتے ہیں. مراد خاون کا یہ عہد ہے کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تبلیغ میں جاؤں گا. 4 مہینے دینے والے یہ ایلا والے ہے. ایلا پہ قریشن والے نہیں ہے، یہ والی ایلا ہے. واسطے ان لوگوں کے جو قسمیں کھاتے اپنی عورتوں کے بارے میں. تربص 4 اشہر، انتظار کرنا ہوگا 4 مہینے. فَإِنْ فَاؤُوا، اگر اس مدت کے اندر رجوع ہوا تو قسم ٹوٹ گئی، کفارہ یمین دے، نکاح برقرار ہے. اور اگر یہ مدت گزر گئی پھر آگے صورت آ رہی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر ارادہ جدا کرنے کا ہے تو بس 4 مہینے گزرنے دو، خود بخود عورت بائن ہو جائے گی. اور اگر 4 مہینے کے اندر ہی بائن کرنا ہے تو کہہ دو پھر. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ، طلاق شدہ عورتیں انتظار کریں اپنے بارے میں 3 حیض. قروء قرا کی جمع ہے، طہر حیض دونوں کو آتا ہے. حیض صحیح ہے. طہارت میں طلاق دے دو، 3 ماہواریاں گزر جائیں. 3 ماہواریوں کو عدت کہتے ہیں. عدت گزرنے کے بعد عورت معتدہ ہو جاتی ہے، یعنی بائنہ. طلاق 1 ہو یا 2 ہو، عدت کے اندر 3 مہینے گزرنے سے پہلے رجوع کا قابل ہے. اور 3 مہینے پورے ہونے کے بعد طلاق 1 ہو یا 2 ہو، رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے. اب نکاح جدید ہوگا مہر اور گواہوں کے ساتھ. مولوی صاحبان سمجھتے ہیں. ایک نقطہ سن لو، ایلا کے اندر مرد کو کہا 4 مہینے انتظار کرو، اور طلاق کی صورت میں عورت کو کہا 3 طہر 3 حیض گزارو. یہ عجیب بات سنو. مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس کو 4 مہینے کا پابند کیا، اور 3 طہر اور 3 حیض تو 45 دن میں بھی آ سکتے ہیں اقل مدت کے اعتبار سے. تو عورت کا یہاں بھی ذمہ داری کم کر لی. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، حلال نہیں ہے عورتوں کے لیے أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ وہ چھپا لے جو پیدا کیا اللہ نے ان کے بچہ دانیوں میں. طلاق دینے کے بعد اگر پتہ چلا کہ عورت حاملہ ہے تو اکثر عورتیں اس حمل کو ضائع کر دیتی ہے. یہ گناہ ہے، قتل کا گناہ ہوگا. کہہ دے کہ میں اس سے امید سے ہوں تو عدت بڑھ جائے گی وضع حمل تک، بچہ دینے تک. بچہ اسی کا ہوگا جس کا بچہ ہے. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر یہ عورت ایمان رکھتی اللہ و آخرت پر. وبعولتہن احق بردہن، خاوند ان کو لوٹا سکتے ہیں. فی ذالک، اس سلسلے میں ان ارادوا اصلاحا، اگر اصلاح کا ارادہ ہو.
اگر طلاق 1 یا 2 دی ہے یا ایلا کے ساتھ بائنہ کیا ہے تو خاوند کو رجوع کا یا نکاح جدید کا حق حاصل ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ اور ان عورتوں کے لیے مانند اس کے ہیں جو ان پر ہے بالمعروف دستور کے مطابق. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ اور مردوں کے تو عورتوں پہ درجے ہیں. واللہ عزیز حکیم اللہ غالب و حکمت والے ہیں. الطلاق مرتان طلاق 2 ہی ٹھیک ہے 1 یا 2 کیونکہ 1 اور 2 کا فائدہ کیا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ روکے رکھو دستور کے مطابق او تسریحٌ بِإِحْسَانٍ یا رخصت کر لو آرام و عزت سے. یہ 2 اور 1 کے اندر یہ فائدہ ہے. نہیں رکھنا چاہتے ہو تو عدت گزرنے تو خود بخود جدا ہو جائے گی. رکھنا چاہتے ہو تو کہہ دو بالقول یا ہاتھ لگا لو بالفعل. لیکن یاد رکھنا اگر 1 دی تھی اور رجوع کیا تو 2 کا حق صرف باقی ہے اور اگر 2 دی تھی اور رجوع کر لیے تو صرف 1 طلاق زندگی بھر میں باقی ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم لے لو مما آتیتموہن شیئا وہ جو دے چکے عورتوں کو کچھ بھی مہر وہر واپس اب نہ لینا. آئی سمجھ آپ نے اس کی بے عزتی کی آپ نے اس کا پردہ اٹھایا آپ اس سے مل چکے ہیں تو اے بے شرم خاوند تم اپنے مہر کو رو رہے ہو. شریعت کہتی ہے کہ خلوت صحیح بھی ہو گیا تو مہر تام خاتون کا حق ہے. الا یخافا مگر اگر دونوں کو ڈر ہے اللہ یقیما حدود اللہ کے قائم نہیں کر سکیں گے اللہ کی حدیں. یہ اس کے ساتھ ہے رکھنے کے ساتھ ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ اگر تم ڈرتے ہو اے طلاق دینے والے مرد اور عورت کے رشتہ داروں کہ یہ قائم نہیں کر سکیں گے خدا کی حدیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا کوئی اعتراض نہیں میاں بیوی پر فیما اس صورت میں افتدت بھی کہ خاتون فدیہ دے. خاتون کہہ دیتی ہے کہ میں مہر چھوڑ دیتی ہوں مجھے چھوڑ دو. اس کو خلا کہتے ہیں. طلاق بائن کے حکم میں ہمارے نزدیک اور امام شافعی کے نزدیک خلا فسخ کے حکم میں. اور اگر خاوند کہے کہ مجھے اتنے اتنے پیسے دے دو میں چھوڑتا ہوں تو طلاق بالمال بنتی ہے. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی بیان کردہ حد ہے فلا تعتدوها اس سے آگے مت بڑھو. ومن یتعد حدود اللہ اور جو تجاوز کرے اللہ کی حدوں سے فاولئک هم الظالمون تو یہ لوگ واقعی ظالم ہوں. اب تک 1 اور 2 طلاق سے متعلق احکام تھے. فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر 2 کے بعد تیسری دی کیونکہ نص میں ہے الطلاق مرتان 2 ہو ہی گئی اب تیسری دی فلا تحل له من بعد بس حلال نہیں ہے عورت اس شخص کے لیے 3 طلاق کے بعد حتی تنکح زوجا غیرہ یہاں تک کہ نکاح کر لے کسی اور خاوند سے. فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر دوسرے نے بھی طلاق دی اور عدت گزر گئی فلا جناح علیہما کوئی وبال نہیں ہے سابقہ دونوں پر ان یتراجعا کہ رجوع کر لے یعنی نئے نکاح کر لے. ان ظنا ان یقیما حدود اللہ اگر گمان ہو کہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کے احکام. وتلک حدود اللہ یہ خدا کی حدیں ہیں یبینھا لقوم یعلمون بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہو. 3 طلاق بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے کیونکہ اس کے بعد حق کی زوجیت اور حق کی رجوع ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. اور 3 طلاق کے بعد میاں کو کسی صورت میں دوبارہ لوٹنے کا حق نہیں ہے. یہ 4 ائمہ کا جمہور صحابہ اور تابعین کا ائمہ حدیث میں سے امام بخاری کا اور تمام محدثین کا مذہب ہے کہ 3 طلاق 3 ہے اور 3 طلاق کے بعد بغیر حلال شرعیہ کے دوبارہ نہیں مل سکتے. دوبارہ ملنے کے بھی 5 شرطیں ہیں. پہلا خاوند جس نے 3 طلاق دی ہے اس کی عدت گزر چکی ہو. دوسرے شخص کے پاس جو جا چکی ہے وہ وصی کر چکا ہو.
اور تیسرا یہ کہ اس کی بھی عدت گزر جائے، اور چوتھے یہ کہ دوبارہ رضامند ہو، اور پانچواں یہ کہ باقاعدہ مہر کا انعقاد ہو۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حلالہ نہیں مانتے وہ قرآن کے منکر ہے، قرآن میں حلالے کا ذکر ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ۔ اور جو لوگ کہتے ہیں حلالہ ٹھیک نہیں ہے وہ پھر عمر بھر حرام پر رضامند ہوتے ہیں، حلالے کا قائل نہ ہو تو وہ حرامے کا قائل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم غیر مقلدوں کو بھی کہتے کہ حلالہ کم از کم عمر بھر کے حرام سے تو بہتر۔ مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں؟ بخاری شریف میں، صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، نسائی و ابن ماجہ میں، تمام معتبرات میں ہیں کہ حضرت رفاعہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی 3، فبت طلاقہا ہے طلقہا ثلاثا، اس سے فارغ ہو گئی، عدت گزر گئی، عبد الرحمن ابن زبیر سے نکاح کیا، لیکن وہاں بات بنی نہیں، اور وہ یہ کہتی تھی کہ ما وجدت عنده الا كهتبۃ ثوبی ھذا۔ پیغمبر نے پوچھا اتحبین ان ترجعی الى رفاعہ؟ قالت نعم، قال لا حتى تذوقی عسیلتہ ویذوق عسیلتک۔ اور پھر آپ نے فرمایا اتردی علیہ حدیقتہ، اس کو اپنا باغ واپس کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ 3 طلاق ہے، اس پر اجماع امت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے ایک غلطی ہو گئی تھی جس کا جواب شیخ الاسلام زید الکوثری نے دیا ہے الاشفاق فی رد نظام الطلاق میں، اور اس کی تفصیلی حالت محقق الاسر نے عمدۃ الاساس فی حکم طلاق الثلاث میں لکھا ہے، اردو میں ہے یہ عمدۃ الاساس کا ذکر مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس جگہ کیا ہے۔ ابو الزاہد محمد سرفراز خان صاحب نے عمدۃ الاساس لکھی ہے اور اس میں اس مسئلے کی تمام تفصیل دی ہے۔ معتعین میں ہے کہ زمانے قدیم میں لوگ 100 طلاق دیتے تھے، جب پیغمبر کو پتہ چلتا یا صحابہ کو تو وہ کہتے ہیں 3 طلاق کی وجہ سے جو بیوی ہمیشہ کے لیے آرام ہو گئی۔ وَأَمَّا سَبْعٌ وَسَبْعُونَ فَقَدِ اتَّخَذْتَ کتاب اللہ ہُزُوًا، اور کبھی کہتے فقط ظلمت علی کتاب اللہ، 97 میں آپ نے ظلم کی زیادتی۔ 3 طلاق ناپسندیدہ ہونے کے باوجود واقع ہے۔ فخر رازی کو اشتباہ ہوا ہے، لیکن فَإِن طَلَّقَهَا کے ذیل میں اجماع امت نقل کیا ہے کہ 3 ہے۔ باقی تفصیلات کے لیے فقہی دفاتر ہے، اور فریق مخالف کے پاس کوئی چیز تو نہیں ہے، صرف مغالطات ہے اور شیطانی خواہشات ہے۔ عربی طلباء جن کو اللہ نے علم پڑھنے کا سلیقہ دیا ہے، مدرسوں میں 8-10 سال پڑھ چکے ہیں، میں ان کو نصیحت کرتا ہوں للہ ولرسولہ وفی صالح امرہم کن یراجعوا بل یحفظوا الاشفاق للشیخ محمد زاہد الکوثری ففیہا درر و یواقیت۔ شیخ نے احادیث نقل کی، صحابہ اور تابعین نقل کیے، خلفائے راشدین نقل کیے، ائمہ متقنین نقل کیے، فقہ اجتہاد و محدثین و مفسرین کے، یہ سب کہتے ہیں 3 ہے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ پھر فرماتے کون کہتا ہے کہ 3؟
کہ بعد بغیر حلالے کے مل سکتے ہیں، یا 3 واقع نہیں ہے، 1 اور 2 ہے۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم، قنوجی اور شوکانی، لو عطسا احد من هؤلاء بحور العلم وجبال الفقہ لیتناثر منہ الشوکانی والقنوجی، اگر ان میں کوئی ایک چھین بھی مارے تو نواب صدیق حسن خان قنوجی اور قاضی شوکانی جیسے لوگ لڑکتے ہوئے گرتے جائیں گے، اٹھ نہیں سکیں گے، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ الاشفاق فی رد نظام الطلاق۔ مصر میں ایک مفتی گزرا ہے، مفتی شلتوت، مرزائی نواز تھا وہ، مفتی شلتوت، اس کا ایک فتاوی شائع ہے، اور جیسے اس کا نام شلتوت اور بالکل پلتوت، تو اسی طرح جیسے نام ویسے کام، اس نے 3 طلاق میں بھی گڑبڑ شڑبڑ کی تھی۔ اس پر حضرت شیخ نے رد لکھا ہے، الاشفاق فی رد نظام الطلاق۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، یہ وہ جو 2 صورتیں بنے گی، اور جس وقت تم طلاق دے چکے عورتوں کو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچنے لگی اپنی اپنی عدتوں کو، اس صورت میں جب طلاق 1 یا 2 ہو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس روک لو دستور کے مطابق، او سرحوهن بِمَعْرُوفٍ، یا رخصت کر لو دستور کے مطابق۔ بات سنو، طلبہ خاص کر متوجہ ہو جائے، وہ یہ کہ دیکھو تیسری طلاق کا تو مسئلہ بالکل واضح کر دیا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجَهَا، اس کی کوئی صورت اب باقی نہیں۔ اب اگر کچھ باقی ہے تو ان طلاقوں کی جو 3 سے کم ہے۔ اگر کوئی ظالم اور قرآن کریم کا نہ جاننے والا ضدی عنادی وہ یہ کہے کہ یہ 3 کے بعد ہے، تو اس سے پوچھو کہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ کہاں چلی گئی، منسوخ ہو گئی وہ۔ نسخ کا قول پوری امت میں کسی ایک کا دکھا دے۔ تمام اولین و آخرین مفسرین نے کہا ہے یہ طلاق و مرتان سے متعلق۔ اور جس وقت تم طلاق دے چکے عورتوں کو اور وہ پہنچنے لگی عدتوں کو، پہنچی نہیں ہے، کیونکہ 1 یا 2 طلاق کے بعد بھی عدت گزرنے کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، بلکہ نکاح جدید ہوگا۔ یاد رکھنا، اچھی طرح کان کھول کے سنو کہ رجی کا مطلب ہے کہ طلاق 1 یا 2 اور عدت سے پہلے ہے، طلاق 1 ہو یا 2 ہو، لیکن جب عدت گزر جائے ایک ہی حکم ہے۔ نہیں سمجھتے؟ مولانا عبدالحی صاحب سے گڑبڑ ہوئی ہے، وہ 1 کو رجی سمجھتے ہیں، 2 کو باہر، نہ ایسا نہیں ہے۔ لہو زلات فی الفقہ والعلم ما سعت علمہ وغزارت اطلاعہ وطول بائی، بہت وسیع العلم ہے مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی، لیکن بعض چھوٹے چھوٹے مسائل میں پریشان، چھوٹے چھوٹے مسائل۔ تم مت پریشان ہو، خوش و خرم رہو، اور وہ یہ کہ 3 طلاق کی صورتحال بالکل علیحدہ ہے، وہ قرآن میں پیش کر دی، اس میں کوئی گنجائش اور نہیں ہے۔ 3 سے پہلے 1 اور 2، اگر عدت سے بھی پہلے تو رجوع ہے، رجی ہے، اور اگر عدت 3 ماہواریاں پوری ہو گئی تو طلاق 1 ہو یا 2 ہو، بائن ہو گئی۔ بائن کا مطلب یہ کہ نکاح جدید ہوگا، ویسے رجوع نہیں ہوگا۔ مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں؟ اور جب تم طلاق دے چکے عورتوں کو اور وہ پہنچنے لگی عدتوں کو، وہ پہنچی نہیں ہے، پہنچنے لگی، عدت گزری نہیں، پس روکو دستور کے مطابق یا جانے دو۔ ولا تمسکوہن، مت روکو درارا لتعتدوا، تکلیف پہنچا کر، زیادتی کر کے۔ زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے، 1-2 طلاق دے کے پھر جب عدت قریب آ جاتی تو رجوع، پھر 1 طلاق دے کے پھر پریشان، اسی طرح لٹکائے رکھتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے گا فقط ظلم نفسہ، وہ ظلم کرے گا اپنے ساتھ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، مت بناؤ خدا کے دین کو ہنسی مذاق۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو خدائی احسانات تم پر۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور وہ جو اتارا ہے تم پر قرآن و سنت، یعظکم بہ، سمجھاتے ہیں تمہیں اس سے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جس وقت تم طلاق دے چکے ہو عورتوں کو،
فبلغنا اجلہن، بس وہ پہنچ گئی ہے اپنی اپنی عدتوں کو. وہاں تو نہیں پہنچی، جب پہنچ گئی. صیغہ ایک جیسے معنی بالاتفاق باجماع امت یہی ہے جو کیا جا رہا ہے. فلا تعدلوہن، مت روکو، این کہنا، اگر یہ نکاح کر لے ازواجہن، اپنی عورتوں سے، اپنے مرضی کے خاوندوں سے. بات سنو، اگر طلاق 3 ہو چکی ہے اور عدت گزر چکی ہے، یہ عورت کہیں اور نکاح کر سکتی ہے نا؟ بعض جاہلی لوگ کہتے ہیں بس ہو گیا اور نکاح کی ضرورت نہیں. یہ کون کہتے تھے؟ یہ طلاق دینے والے کے رشتہ دار، کہ 3 طلاق کے بعد اب اس کے لیے تو جائز نہیں ہے.